الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرامين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سیاح لامکاں راحت قلب و سینہ سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اور ان تمام لوگوں سے فرما دیجئے جو آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ان سے فرما دیجئے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. یعنی یہ فرما دیجئے کہ میں نہ ہی کسی کے فائدہ پہنچانے نہ ہی نقصان پہنچانے پر میں قادر ہوں، بلکہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے وہ مجھے اختیار عطا فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالی ہی کے اذن سے، اللہ تعالی ہی کی اجازت سے میں امت کے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور ہر چیز کا اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے. تو اس آیت مبارک کے آخر میں جو لفظ الا ماشاء اللہ آ رہا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اجازت سے اللہ تعالیٰ ساری امت کے نفع اور نقصان کا اختیار بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. جس طریقے سے رب العالمین قادر مطلق ہے اور وہ ذاتی قدرت رکھنے والا ہے، اور اس نے اپنی ذاتی طاقت اور قدرت سے، ذاتی اختیار سے اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطائی عطا فرمایا ہے. تو وہ اللہ کے پاس جو اختیار ہے وہ ذاتی اختیار ہے، کسی نے دیا نہیں، بلکہ وہ خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کی ہر ذات، ہر صفت اللہ کی خود سے ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ عطا فرمانا اس کو عطائی اختیار کہا جاتا ہے. جو کچھ غیب کا علم اللہ نے عطا فرمایا وہ عطائی ہے. یعنی ہر شے اللہ نے ساری کائنات میں اپنے بعد اگر کسی کو طاقت دی ہے تو وہ اپنے پیارے محبوب کو عطا کی ہے. سب سے زیادہ علم، سب سے زیادہ طاقت و قوت، ہر شے اللہ نے اپنے بعد عطائی کے ذریعے سے اللہ نے عطا کی. جو چیز عطا کی جاتی ہے اسے عطائی کہتے ہیں. تو جو کچھ اللہ نے اپنے قادر مطلب اپنے ذاتی علم سے، ذاتی قدرت سے، ذاتی قوت سے اللہ نے جو کچھ اپنے محبوب کو عطا کیا اس کو عطائی کہا جاتا ہے. تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ آقا و مولا کا جتنا اختیار ہے وہ عطائی ہے، اور جتنا آپ غیب کا علم رکھتے ہیں اللہ نے جتنا عطا کیا ہے وہ سب عطائی ہے. تو ہم عطائی، اگر یہ کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں لفظ علم غیب بولنا ہی نہیں، نعوذ باللہ،
وہی نہیں سمجھنے، قاعدہ سمجھنے کے بجائے جو آپ سرے سے انکاری کر دے رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو جلال میں لانے والا کام ہے۔ سمجھنا ہے کہ دیکھیں اللہ کے پاس جو ہے وہ ذاتی ہے، جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا وہ عطائی ہے۔ اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، تو نعوذ باللہ کیا آپ اور ہم سننے سے نعوذ باللہ خدا تھوڑی بن گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کا سننا وہ ذاتی ہے، ہمارا سننا عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے زیادہ اصل حقیقی مدد کرنے والا اللہ اس کے رسول ہے۔ حقیقی مدد اللہ اس کے رسول ہی کرتے ہیں۔ ہاں، ہم بھی مدد کرتے ہیں، آپ بھی مدد کرتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا مدد کرنا ذاتی مدد کرنا نہیں ہوا، بلکہ ہمارا اور آپ کا مدد کرنا عطائی ہے، اللہ کے پاس سے ہے۔ اللہ نے ہمیں دیا تو ہم مدد کر رہے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات ہے، جس طریقے سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عطائی کیا چیز ہوتی ہے، تو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قوت ذاتی علم غیب کی بنیاد پر اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور اتنا عطا فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب تمہیں عنقریب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی کہ اللہ تعالیٰ میں اتنا دوں گا، نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا دوں گا، کتنا دوں گا نہیں فرمایا، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں، قربان ہو جائیں۔ اور میرے آقا و مولا راضی کب ہوں گے؟ روز قیامت میں۔ احادیث، محدثین، مفسرین و علماء اس بات کا خلاصہ ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں کہ جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا عاشق رسول نار جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک میرے آقا راضی نہیں ہوں گے، قربان ہو جائے۔ آقا کی محبت پر بتا رہا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بتا رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وسلم آپ راضی ہو جائیں، اتنا دوں گا، قربان ہو جائیں۔ تو آقا راضی کب ہوں گے؟ کہ اپنا ایک امتی بھی نار جہنم میں رہے گا تو اس وقت تک میرے آقا سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، اور اللہ سے کہیں گے میرے مولا میرے سارے چاہنے والے عاشقوں کو، میری امت کو بخش دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بخشتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ سارے گنہگار امتی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میرے آقا سر اٹھائیں گے، اللہ میں راضی ہو گیا، قربان ہو جائے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے محبوب آپ کو میں راضی کر دوں گا، اتنا نوازوں گا کہ میں آپ کو راضی کر دوں گا۔ تو میرے آقا کی رضا کس میں ہے؟ اپنی امت کی فکر میں ہے، اپنی گنہگار امت کی فکر میں ہے۔ میرے آقا و مولا یہ مختار کل ہے، اللہ نے آپ کو مختار کل بنایا، اختیار عطا کیا۔ اتنا آقا چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا والے اپنے سگے لوگ بھی اتنا نہیں چاہتے جتنا سرور انبیاء ایک امت سے محبت کرتے ہیں۔ اپنی امت کے لیے ہمیشہ ساری زندگی آپ آنسو بہاتے رہے، مغفرت کی اللہ سے دعا کرتے رہے۔ جبرائیل السلام سے مکالمہ ہوا تو جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ کس بات کا غم ہے؟ آقا کے آنکھ سے آنسو جاری ہے، تو کہنے لگے مجھے میری امت کی فکر ہے۔ جو روز قیامت برپا ہوگا، بال سے باریک تلوار سے تیز وہ پل صراط کا راستہ ہوگا، تو میری گناہگار امت کیسے گزرے گی؟ جاری آنکھ سے آنسو۔ جو السلام فرشتوں کے سردار ہیں، روح الامین ہے، آپ لمحوں میں سدرۃ المنتہا تک جانے والے ہیں، لمحوں میں سدرۃ المنتہا سے آنے والے ہیں، تو آپ حیران پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ یا رسول اللہ آپ غمزدہ مت ہوئیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی امت کو میں اپنے پروں پر پل صراط کا راستہ طے کرواؤں گا، قربان ہو جائے۔ آقا سے آقا کی بے چینی، سرور انبیاء کی بے چینی سید الملائکہ کو دیکھی نہیں گئی، وجہ تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ بھی بہت چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو سارے ملائکہ ہر شے آقا سے محبت کرتی ہے۔ آقا کی اس بے چینی کو، اس تڑپ کو دیکھا نہیں گیا، تو آپ نے کہہ دیا رسول اللہ آپ اطمینان رکھیے، آپ کی امت کو میں اپنے پروں پر پل صراط کا راستہ طے کرواؤں گا، قربان ہو جائیں۔ کہ آقا کی وہ بے چینی
اور وہ آنسو بہانا امت کی فکر میں، امت کی محبت میں سید الملائکہ کو دیکھا نہیں گیا۔ آقا ساری زندگی ہمارے لیے فکر مند رہے، روتے رہے، تو اب ہمارا حق بنتا ہے کہ آقا سے ہم بھی اتنی تو محبت کریں کہ وہ ماں باپ سے زیادہ ہو جائے، یا زیادہ نہیں تو ماں باپ کے برابر تو بھی آقا سے محبت کرے۔ یہ تو ابھی تو محبت کا کوئی معیار نہیں ہوتا، لیکن اتنی محبت صحابہ نے تو محبت اتنی کی کہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ انہوں نے آقا سے محبت کی، تو اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی اس کی حد نہیں ہوتی۔ تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ سرور انبیاء سے ہو، کہ آقا نے جتنا ہمارے لیے آنسو بہائے ہیں، اگر ہم دن میں ایک مرتبہ آقا کی محبت میں آنسو بہا لیں گے تو خدا کی قسم ہماری دنیا اور آخرت بھی بن جائے گی اور سارے مسائل بھی ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ اتنی تو محبت ہو کہ آقا سے کہ ایک آنسو نکل جائے آقا کی محبت میں، اتنی کہ آقا نے تو ساری زندگی آنسو بہائے۔ سارے محدثین، مفکرین، مفسرین، ساری احادیث گواہ ہیں، شاہد ہیں اس کے اوپر۔ اگر ہم ایک لمحہ بیان کرنے چلے جائیں تو پھر ہمارے آنکھ سے آنسو چلے جائیں گے۔ اتنی فکر مند میرے آقا کی زندگی گزری ہے، اور مختار کائنات ہیں، بے انتہا اختیار ہیں آپ کے پاس، لیکن آپ نے اپنے اختیار کی بنیاد پر دنیا کی شہرت کو پسند نہیں کیا، دنیا کی دولت کو پسند نہیں کیا۔ اختیار اللہ نے دے دیا، ذاتی اختیار سے عطائی اختیار ملا، پھر اختیار سے آپ نے دنیا کی ساری دولت آپ جمع کر سکتے تھے، ہر شے دنیا کی کہ خزانہ سب سے زیادہ اگر آپ چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ دنیا میں کوئی آپ کے مالدار نہیں ہو سکتا، اتنا زیادہ مال و دولت اشاروں پہ جمع کر سکتے ہیں۔ آپ کے قدموں میں، ٹھوکروں میں اللہ نے زمین کے خزانوں کو بچھا دیا، ہر شے اللہ نے اپنے قدموں میں بچھا دیا۔ جہاں نظر چلے جاتی آقا کے مولا کی، تو جس کو اللہ تعالی یہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر جامع کوثر کا نظارہ کر رہا ہوں، حوض کوثر کا نظارہ کر رہا ہوں، جنت کا نظارہ کر رہا ہوں، دوزخ کو دیکھ رہا ہوں۔ کئی احادیث ہیں میرے آقا فرماتے ہیں، صحابہ موجود ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے، اے امتیوں میرے صحابہ، اللہ نے مجھے تمہارا پیشوا بنا دیا، رہبر بنا دیا، راہ ہدایت پر لانے والا بنا دیا، تمہارے اندھیرے راستوں میں ہدایت کا چراغ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سب پر گواہ بنا دیا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تم سب پر گواہ بنا دیا۔ اب گواہ بن گئے تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے محبوب آپ کا فلاں امتی ایک وقت میں تنہائی میں فلاں کام کر رہا تھا، اب آقا گواہ ہے اس کے اوپر، سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا آپ صرف اتنے گواہ رہیں گے، اتنے نہیں، امت کی پیدا ہونے سے مرنے تک کی سارے گواہ میرے آقا و مولا ہے۔ سرور انبیاء گواہ ہیں، ساری امت کے گواہ ہیں۔ میدان قیامت میں آپ گواہی پیش کریں گے اپنی امت کی، اللہ کے بارگاہ میں گواہ بنیں گے، اور گواہی کس کی قبول کی جائے گی؟ جس کو موقع واردات پر ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ جو سارا ماجرا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ تو قربان ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی علم سے اتنا علم عطا کر دیا کہ میرے آقا و مولا امت کی ہر فکر پر نظر رکھے ہوئے، امت کے ہر قدم پر امت کے اوپر میرے آقا کی نظر ہے۔ تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گواہ بنا رہا ہے کہ آپ ساری امت کے گواہ رہیں گے۔ اب گواہی میں سب آ گئے، رات آیا، دن آیا، لمحہ، ہر شے آ گئی، ایک لمحہ جو ہے ہمارا زندگی کا آقا کی نظروں کے سامنے ہے۔ اور یہ کیسے؟ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے، اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے اپنے محبوب کو عطا کیا، وہ عطائی ہے۔ اور عطائی علم غیب اور عطائی وہ نظر اللہ نے عطا کی، ساری کائنات میں اپنے بات کسی کو نہیں عطا کی۔ وہ آقا کی قدرت ہے، وہ اللہ نے قدرت عطا کیا کہ وہ ذاتی علم غیب سے، وہ علم غیب قدرت اللہ تعالیٰ کے اختیار سے کہ آقا اپنے ہر امت پر اپنی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ اس کے رسول کی دونوں کی نگاہ
امت کے ہر معاملے پہ نظر ہے۔ یہی تو اختیار ہے، اور جو اس کو ہم مختار کائنات کہتے ہیں۔ اللہ نے اختیار عطا کیا آقا و مولا کو، اور آپ صلی اللہ اپنے اختیار کی بنیاد پر اپنی ہر امت کی فکر کر رہے ہیں، اور ہر امت کے مسائل کو بھی آسان کر رہے ہیں۔ اگر امت تڑپ کر پکارتی ہے تو پھر میرے آقا فوراً سنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے، ایسے ہی پڑھتا ہے، بس پڑھنے کا وہ مقصد ہے، پڑھ لیتا ہے، پڑھنا ہے بس پڑھ لیتا ہے، تو فرشتے اس درود پاک کو آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے، قربان ہو جائے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ اور جو امتی میری محبت میں تڑپ کر درود پڑھتا ہے، اس کا درود کو فرشتے نہیں بلکہ میں خود سنتا ہوں، میں خود اسے دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں۔ میری نگاہ اس کے اوپر ہوتی ہے، میری نظر اس کے اوپر ہوتی ہے کہ جو میری محبت میں تڑپ کر درود پڑھتا ہے، میرے عشق میں مچل کر درود پڑھتا ہے، مجھ کو تصور میں لا کر درود پڑھتا ہے، اس کو میں خود دیکھتا بھی ہوں، میں خود سنتا بھی ہوں، قربان ہو جائے۔ تو ہم جب درود کی محفل سجاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، تو پھر آقا خود سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا تشریف لا رہے ہیں، قربان ہوئی۔ یہ ہمارے دل کی کیفیت اور بتا رہا ہوں میں، آقا دل کی تڑپ کے ذریعے سے اپنے فیصلے فرماتے ہیں، اور اللہ نے یہ سارا اختیار اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ یہی شے ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ قرآن بھی شاہد ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ کو میں نے شاہد بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ تو یہ خوشخبری، یہ ڈر، یہ خوف کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ہمارے لیے غیب سے ہے۔ آقا خوشخبری بھی سناتے ہیں تو ہم نے اس خوشخبریوں کو دیکھا نہیں۔ آقا غم بھی ڈر بھی سناتے ہیں لیکن کسی امت نے اس کو دیکھا نہیں، لیکن برابر قربان ہو جائے، آقا سے اتنی محبت ہے، صحابہ نے محبت کی، تابعین، تبع تابعین نے، محدثین نے، مفسرین نے، اللہ والوں نے، علماء نے، اور ہم بھی انشاءاللہ کریں گے کہ اتنی محبت کی کہ آپ ڈر سناتے ہیں تو ڈرنے لگ گئے، خوشخبری سناتے ہیں تو خوش ہونے لگ گئے، قربان ہو جائیں آقا پر، اور آقا گواہ بھی بن گئے۔ روز قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا وسلم فرما دیجئے اس کے بارے میں، فلاں امتی کے بارے میں، فلاں امتی کے بارے میں، تو آقا سب کے اوپر گواہ بنتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کی گواہی اللہ قبول فرماتا چلا جا رہا ہے، قربان ہو جائے۔ تو گواہی اس کی قبول کی جاتی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے۔ اگر کوئی گواہی دیتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کیا تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو پھر اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اگر ہم پوچھتے ہیں کہ تم نے کانوں سے سنا، وہ کہتا ہے کہ میں نے کانوں سے تو نہیں سنا بلکہ کسی نے مجھ تک یہ خبر پہنچائی، تو سمجھتے ہیں کہ خبر ہے۔ خبر میں جھوٹ کا بھی احتمال ہوتا ہے، سچ کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ تو لفظ خبر جو مکمل نہ سچ ہوتی ہے نہ مکمل جھوٹ ہوتی ہے۔ خبر میں دو چیزوں کا بھی احتمال ہوتا ہے، جھوٹ اور سچ کا احتمال ہوتا ہے، لہٰذا خبر پہ جانا بھی نہیں چاہیے۔ آج کل جو ہے خبر بہت زیادہ ہی پھیل رہی ہے، حقائق کم ہیں، خبریں بہت زیادہ ہیں، لہذا تحقیق کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، جہاں پر جو آنکھ سے دیکھے ہیں، کانوں سے سنے ہیں، تحقیق کرے ہیں، اس کے بعد قابل معتبر ہے کہ وہ گواہی قبول کی جائے گی، قربان ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محمد سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا علم عطا فرما دیا، اتنا اختیار عطا فرما دیا، اتنا غیب عطا فرما دیا اپنے ذاتی قدرت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ گواہی طلب کر رہا ہے کہ فلاں امتی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، قربان ہو جائے۔ روز قیامت تک کے امتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے محبوب فلاں امتی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، قربان ہو جائے۔ تو اب تو بھی ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اور ہمارے ذہن سے جتنے بھی خام خیالی ہے اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ میرے مولا ہمیں بھی وہی محبت عطا فرما جو محبت صحابہ نے کی ہے، جو تابعین نے کی ہے، جو تبع تابعین نے کی ہے،
محدثین نے، مفسرین نے، اولیاء کاملین نے ایک محبت کی ہے میرے مولا، محبت تو اتنی ہو، اگر محبت تو ہے لیکن محبت ویسی نہیں ہے جیسی محدثین نے کہی ہے، تابعین نے کی ہے، ویسی محبت ہونا، ایسے نہیں ہے کہ رسم و رواج والی محبت ہو۔ آج کل ہمارا ایمان ویسی ہے، رسم و رواج والا ایمان ہو گیا، نماز رسم و رواج والی ہو گئی، ہاں آقا سے محبت کر رہے ہیں، رسم و رواج والی محبت ہو گئی، دکھاوے والی محبت ہو گئی، نماز پڑھ رہے ہیں، رسم و رواج والی نماز ہو گئی، ہاں لباس پہن رہے ہیں، رسم و رواج والا لباس ہو گیا۔ خدا کی قسم کیا ہے، لباس پہن کے بس خالی نماز کو آ جا رہی بیٹھ رہی، کیا ہے، رسم و رواج والا اسلام ہو گیا۔ محبت خدا کی قسم محبت ہے نہیں، وہ اللہ والوں کی محبت ہے جن کے صدقے طفیل میں یہ ہم رسم و رواج والے زندہ ہیں، اللہ والوں کے طفیل میں رسم و رواج والے زندہ ہیں، ورنہ رسم و رواج والوں کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ کو ہمارے ایک سجدے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن برابر سجدے ہو رہے ہیں رسم و رواج کے واسطے، لباس پہن رہے ہیں رسم و رواج کے واسطے، آقا سے محبت کی بات بھی کر رہے ہیں رسم و رواج کے واسطے، دنیا میں دکھاوا، دنیا کو دکھا رہے ہیں، دیکھو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھو ہمیں آ گئے، دیکھو ہم بس یا رسول اللہ بول رہے ہیں، آقا سے محبت ہے، لیکن محبت جس کو کہتے ہیں خدا کی قسم وہ محبت نہیں ہے۔ اگر وہ محبت اگر آ جائے، ایک بھی آنسو اگر بہہ جاتا ہے آقا کے محبت میں، 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ آقا کے محبت میں اگر آنسو بہ جاتا ہے، آقا آپ ساری زندگی آنسو بہاتے رہے تو ایک آنسو بہانا تو ہمارا حق بنتا ہے، ایک خطرہ آنسو بہانا ہمارا حق بنتا ہے، لیکن آج ہم کتنی محبت کرتے ہیں، اگر خدا کی قسم محبت ہوتی تو ضرور بضرور آنکھ سے ایک خطرہ آنسو ضرور گرتا۔ محبت کا پہلا تقاضا ہے یہ، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، دنیا میں سب سے کتنوں سے محبت نہیں کرتے ہم، ہاں جتنے زیادہ محبت کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں تکلیف دیتا ہے، ہم سے اگر نظر انداز کر دیتا ہے، انجان مارتا ہے، تو ہم آنکھ سے آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اسے محبت کرتے ہیں، اور محبت کرتے سچی محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت ابھی ہماری فانی ہے۔ محبت ان سے کرو جنہوں نے ساری زندگی اپنی امت کے لیے آنسو بہائے ہیں، اور انہی کی محبت دنیا اور آخرت میں ہمارا ساتھ دینے والی ہے، ختم ہونے والی محبت نہیں ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے آقا کے محبت، ہمارے دنیا کی ساری محبتیں ختم ہونے والی ہیں، لیکن سرور انبیاء کی محبت اگر ہم سے ہو جائے، ہم آقا کے محبت میں آنسو بہانے لگ جائیں، تو پھر وہ محبت خدا کی قسم مصیبتوں میں بھی کام آنے والی ہے، تنہائی میں بھی کام آنے والی ہے، ویرانوں میں بھی کام آنے والی ہے، تنہائی اکیلے میں آفتوں میں بھی کام آنے والی ہے، وہ آقا کی محبت ہے۔ مختار کائنات اللہ نے آپ کو بنایا ہے، ہر شے اللہ نے آپ کو اپنے ذاتی قدرت سے ہر شے عطا فرمائی ہے، تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق ہمارے ایمان سے وابستہ ہے، اور ہمارے ایمان سے، عبادتوں سے، تقوی الہی سے یہ سارے وابستہ ہے۔ اگر یہ چیز ہو جائے تو پھر الحمدللہ ہماری دنیا اور آخرت سکون والی ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے مولا آقا کے محبت میں ہمیں آنسو بہانے والا بنا دے، تیرے خوف میں آنسو بہانے والا بنا دے، عدل و انصاف کا دامن تھامنے والا بنا دے، مظلوموں کی داد رسی کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا دعاؤں کو آقا کے وسیلے سے قبول فرما، وما علینا الا البلاغ۔